بہت سارے لوگوں کے اوپر تصویر کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور میں تصویر ملنا، کسی کی تصویر ملنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ یا اسی طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کی تصویر ملنا آج کل کے دور میں مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ تصویر نہیں مل رہی تو آپ اس کے کسی دوست کو یا سہیلی کو بول دیتے ہیں کہ مجھے فلاں کی پک چاہیے، تو زیادہ تر اللہ والے دوست ایسے ہوتے ہیں، اچھا آپ کو تصویر چاہیے، تو تھوڑی دیر ہنسی مذاق کیا اور اس کی تصویر سینڈ کر دی۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں تصویر کے اوپر، آج کے دور میں تصویر کے اوپر سب سے زیادہ جادو کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے بال ملنا، کپڑے ملنا یا ناخن ملنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن تصویر ملنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو وہ تصویر لے کے انسان جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کر دو۔ جیسے ہی جادوگر آپ کی تصویر کے اوپر جادو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ اچانک سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گرمائش کا محسوس ہونا شروع ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے آپ کے چہرے پہ اچانک سے بہت زیادہ گرمائش یا آگ آ چکی ہے، کیونکہ جادو کرتے ہوئے جادوگر آپ کی تصویر آگ کے پاس رکھتا ہے، اور جادوگر شرکیہ منتر پڑھتے ہوئے جنات کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کر دو، اور وہ جادو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ گرمائش کا محسوس ہونا، چہرے پہ اچانک سے خارش آ جانا، چہرے کے اوپر اچانک سے دانے یا دھبوں کا آنا شروع ہو جانا۔ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، ڈرماٹولوجسٹ کو چیک بھی کروائیں، لیکن اس کی میڈیسن یوز کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ کوئی بھی اثر نظر نہ آنا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے چہرے سے وہ جادو آپ کے جسم پہ آنا شروع کرتا ہے، جس میں بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، بالوں پہ، سر پہ خارش آ جانا، اور وہ خارش آہستہ آہستہ آپ کے جسم تک آ جانا، یعنی جسم کے حصے پہ، خاص طور پہ پچھلے حصے پہ یا نچلے حصے پہ شدید خارش ہونا، اور یہ خارش بھی ایسی ہونا کہ دن کے وقت اس خارش کا احساس نہ ہو، لیکن رات کو سوتے وقت آپ کو شدید یہ خارش ہونا۔ بعض دفعہ اس خارش کی شدت اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو خارش کرتے ہوئے اس پہ زخم بھی بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جادو جب آپ کے جسم پہ پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے، یعنی کہ جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے جادوگر کو اس انسان نے پیسے دیے ہوں گے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، اس کا چہرہ خراب ہو جائے، اس کی منگنی ٹوٹ جائے، یا اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کے بیوی بچوں سے اس کی ناراضگی ہو جائے، گھر میں اس کے بے سکونی ہو جائے، تو وہ علامات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ کیونکہ اس طرح کا جادو 90% لوگ اسی طرح کا آج کل جادو کر رہے ہیں۔ اب اس کا جادو کا علاج کرنے کے سب سے پہلے جب آپ کے چہرے پہ جلن یا ایسی ہی خارش محسوس ہو تو آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ تھوڑا لے لیں، زیادہ لے لیں، جتنا بھی لے لیں، لیکن خالص آب زمزم لینا ہے۔ اب بہت سارے بہن بھائی یہ کہیں گے کہ آب زمزم، خالص آب زمزم ملنا بہت مشکل ہے، تو آج کے دور میں آن لائن بھی آپ آب زمزم بائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی آن لائن آب زمزم کا لکھیں گے تو بہت ساری فیسلٹیز، بہت ساری ویب سائٹس ایسی اوپن ہوں گی جو آن لائن آب زمزم، خالص آن لائن آب زمزم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ آپ نے اس آب زمزم کی بوتل چھوٹی بوتل میں ڈال کے 500 ml کی لے لیں، اس کے اندر آب زمزم ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے۔ جب وہ آب زمزم صحیح برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک باؤل میں نکال لیں، اور ایک کاٹن کی مدد سے، یعنی کہ روئی کی مدد سے اس آب زمزم میں روئی کو ڈپ کریں، کاٹن کو ڈپ کریں، اور اس کاٹن، اس روئی کی مدد سے آب زمزم اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں، یعنی کہ آب زمزم کے اندر ہلکی سی روئی کو ایڈ کریں۔ جب اس روئی کے ساتھ پانی لگ جائے، آب زمزم لگ جائے، تو اس روئی کو اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلمات اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض بھی پڑھتے جانا ہے کہ بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ عمل آپ نے ہر رات کو کم از کم سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے،
یا نمی والی پھونک اپنے دونوں ہاتھوں پہ مار کے اپنے پورے چہرے پہ پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز مغرب کے وقت آپ نے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور سننی ہے۔ اور جب آپ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں تو آپ نے پوری اٹینشن کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ سورہ سننی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ آن کی اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بچہ کھیل رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ میکسیمم 1.5 گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو 1.5 گھنٹہ بھی صحت کے لیے نہیں دے سکتے تو اس سے بری چیز کیا ہے؟ آپ نے ڈیلی کم از کم 15 دن تک یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ ریکارڈنگ ڈیلی پوری سننی ہے، پورے دھیان سے سننی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو اللہ پاک کے حکم سے ختم بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چہرے پہ نور، خوبصورتی اور چمک خود دیکھیں گے۔ یاد رکھیں آج کے دور میں جادوگر 90% جادوگر کالا جادو تصویر کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب